لیکن میرے محترم بزرگوں دوستوں، یہ سننا سنانا خالی سننے سنانے کے لیے نہیں ہے کہ چلے 4 مہینے میں نکلے ہیں تو تعلیم میں تو بیٹھنا ہی پڑے گا، اس کو تو سننا ہی پڑے گا، بلکہ یہ اس لیے ہے تاکہ ہم ان قصوں سے اثر لینے والے بنے اور اثر لے کر ان کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے والے بنے۔ اس لیے کہ آدمی کو جو کچھ ملتا ہے وہ عمل پر ملتا ہے، سننا سنانا تو عمل پر لانے کے لیے۔ وذکر فإن ذکرى تنفع المؤمنین، آپ نے آپ کو فرمایا گیا ہے کہ آپ ایمان والوں کو نصیحت کرتے رہیے۔ کیوں؟ کیونکہ نصیحت کرنے ایمان والوں کو نفع دیتا ہے کہ بات اندر اترتی ہے تو پھر عمل کی توفیق ہوتی ہے۔ آدمی کو نفع نقصان کا پتہ چلتا ہے تو آدمی اس سے بچتا ہے اور اس سے کرتا ہے۔ نفع نقصانی کا پتہ نہ ہو تو پھر نہ اس کا کرنے کا شوق پیدا ہوتا ہے، نہ اس سے بچنے کی فکر ہوتی ہے۔ تو تعلیم کے حلقوں میں اسی لیے بٹھایا جاتا ہے تاکہ ہم ان صحابہ کو قصوں سے اثر لینے والے بنے اور اثر لے کر ان کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے والے بنے، کہ اس کی نیت اور ارادہ کریں۔ اس لیے تعلیم کے حلقوں میں بٹھایا جاتا ہے۔ ایک صحابی ہیں حضرت خباب بن ارد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ خباب ذرا ان تکالیف کی تفصیل بتلاؤ جو ایمان کی وجہ سے تم پر آئی ہیں، جو حالات مصیبتیں ایمان کی وجہ سے تم پر آئی ہیں، ذرا ان کی تفصیل تو بتلاؤ۔ تو حضرت خباب نے کہا کہ امیر المومنین آپ ذرا میری کمر دیکھیں۔ جب کمر دیکھی تو حضرت عمر نے کہا اے خباب ایسی کمر تو کسی کی نہیں دیکھی جیسی تمہاری ہے۔ تو حضرت خباب نے کہا امیر المومنین مجھے تو آگ کے انگاروں پر لٹا کر گھسیٹا جاتا تھا اور میری چربی سے میرے خون سے وہ آگ بجھتی تھی۔ کہ کی وجہ سے کہ ایمان کی وجہ سے کہ ایک عورت کے غلام تھے، جب اس کو یہ پتہ چلا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے ہیں، یعنی ایمان لے کر آ گئے ہیں، تو سریے کو گرم کر کر اس سے ان کے بدن کو داغ دیتی تھی سزا کے طور پر کہ یہ تو ایمان سے پھر جائیں، نہیں تو اس سزا کو بھگتتے رہے۔ لیکن کیونکہ ایمان کی قدر و قیمت اندر اتری ہوئی تھی، اس لیے ان تکلیفوں کا اور ان مصیبتوں کا برداشت کرنا آسان ہوا۔ اور پھر اتنا ہی نہیں، جب فتوحات کا دروازہ کھلا اللہ کی طرف سے، اس لیے کہ مومن کی علامت بتلائی گئی ہے کہ مومن کی 2 علامتیں ہیں کہ وہ جو کام کرتا ہے، جو نیک عمل کرتا ہے، کہ اس کا بدلہ اس کو دنیا میں نہیں چاہیے ہوتا ہے بلکہ اس کا بدلہ وہ آخرت میں چاہتا ہے۔ اس لیے کہ اس کو پتا ہے یہاں جو ملے گا وہ وقتی ملے گا اور تھوڑا ملے گا، کہ آخرت کے اعتبار سے تھوڑا اور وقتی کے موت تک، اور آخرت میں جو ملے گا کہ وہ ہمیشہ کے لیے ملے گا اور دنیا سے بہت زیادہ ملے گا۔ تو مومن اپنے نیک عمل کا بدلہ دنیا میں نہیں چاہتا، اور مومن جو کام کرتا ہے کہ وہ اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، کوئی خوش ہے نہ خوش ہے، کوئی دیکھ رہا ہے نہیں دیکھ رہا ہے، کہ اس کی فکر نہیں ہے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ یہ علامت ہے کہ جو بھی کام کرے، آپ اللہ کے راستے میں نکلے ہیں کہ لوگوں کی کڑوی کسیلی برداشت کرنی پڑتی ہے، اپنے راحت کو آگے پیچھے کرنا پڑتا ہے، اس کی قربانی دینی پڑتی ہے، راحت آرام آگے پیچھے ہوتا ہے، کہ اس کا بدلہ دنیا میں نہیں چاہتا مومن، کہ اس کا بدلہ آخرت میں۔ اور جو کام کرتا ہے کہ اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، کوئی خوش ہے نہ خوش ہے، کوئی دیکھ رہا ہے نہیں دیکھ رہا ہے، اس کی پرواہ نہیں۔ اسی لیے حضور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا کہ ابو ذر اللہ کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہ کرنا۔ اللہ کا جو حکم ہے کہ اس میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا پرواہ نہ کرنا۔ اور اللہ نے کیا حکم دیا کہ ما آتاکم الرسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ جو کچھ تمہیں تمہارا نبی دے اس کو لے لو، اور جس چیز سے روکیں کہ اس سے رک جاؤ۔ اور جیسے میں نے شروع میں کہا تھا کہ حضور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدائش سے لے کر موت تک ہر موقع کی دعا بھی بتلائی ہے اور ہر چیز کے کرنے کا طریقہ بھی بتلایا ہے۔ تو یہ حکم ہے کہ جو تمہیں دے رہے ہیں اس کو لے لو، جس زندگی کے جس شعبے میں بھی ہو، کہ جو نبی کا طریقہ ہے اس کو لے لو، اور جس چیز سے منع کریں کہ اس کو روک دو، اس سے رک جاؤ۔ تو جب فتوحات کا دروازہ کھلا اللہ کی طرف سے تو صحابہ اس پر رویا کرتے تھے کہ کہیں ہماری تکلیفوں کا، ہماری مشقتوں کا بدلہ کہیں دنیا میں تو نہیں مل رہا ہے۔ یہی حضرت خباب کہ جب فتوحات کا دروازہ کھلا تو اس پر رویا کرتے تھے کہ ہماری تکلیفوں کا، ہماری مشقتوں کا بدلہ کہیں ہمیں دنیا تو نہیں مل رہا ہے، یہاں تو ملے گا تو وقت ہی ملے گا اور تھوڑا ملے گا۔ تو میرے محترم بزرگوں دوستو، جو ایمان اللہ نے صحابہ کو مرحمت فرمایا تھا،
وہی ایمان اللہ نے مجھے اور آپ کو بھی مرحمت فرمایا ہے. فرق اتنا ہے کہ وہ محنت کر ایمان کی محنت کر انہوں نے وہ اپنے ایمان کے اعتبار سے اعلیٰ درجوں پر پہنچ گئے تھے، اور ہم نے اس محنت کو چھوڑا ہے تو ہم ایمان کے اعتبار سے کمزور درجے پر پہنچے. ایمان ہر چیز بننے کے لیے محنت چاہتی ہے، قربانی چاہتی ہے، کہ آدمی کے اندر جب کسی چیز کی قدر و قیمت کے اندر اتر جاتی ہے تو پھر آدمی اس کے لیے اپنی ساری چیز جھونک دیتا ہے، اپنی جان اپنا مال کہ اس چیز کے لیے جھونک دیتا ہے جس چیز کی قدر و قیمت آدمی کے اندر اتر جاتی ہے. صحابہ کے اندر یہ قدر و قیمت اتر گئی تھی، اس لیے ہر تکلیف اور مصیبت کو بھی برداشت کیا، اور جو چیز ایمان کے مقابلے پر آئی ہے کہ اس کو قربانی کیا ہے، جو چیز ایمان کے مقابلے پر آئی ہے کہ اس کو قربان کر دیا. قربانی بھی بڑی سے بڑی دی ہے. ایک صحابی ہیں رضی اللہ ابن حذافہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو روم کی فوج نے قید کیا اور قید کر ان کو بادشاہ کے سامنے لے کر آئے. بادشاہ نے ان کے اوپر نصرانیت کو پیش کیا کہ تم نصرانی ہو جاؤ تو میں آدھی بادشاہ تم کو دے دوں گا. اب ایک طرف ایمان ہے، ایک طرف بادشاہت ہے. وہ صحابی انہوں نے سوچا ہوگا کہ یہ بادشاہ مجھے کامل ایمان چھوڑنے پر آدھی بادشاہ دینے کو تیار ہے، اور مجھ سے میرے نبی نے کیا کہا کہ اگر رائے کے دانے کے برابر بھی ایمان کو بچا کر لے گئے تو اللہ تعالیٰ اس دنیا سے 10 گنی بڑی جنت دے گا. یہ کہیں دور دور تک بھی مقابلہ نہیں. کہاں 10 گنی بڑی جنت؟ رائے کے دانے کے برابر ایمان کو بچانے کا لے جانے پر. اور کہاں کامل ایمان چھوڑنے پر آدھی بادشاہت مل رہی ہے. حضرت کر رہا تھا کہ انعامات اللہ تعالیٰ کے بے شمار ہیں، لیکن ان تمام نعمتوں میں جو سب سے بڑی دولت اور سب سے بڑی نعمت اللہ نے مجھے اور آپ کو مرحمت فرمائی ہے وہ ایمان کی دولت ہے. اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے. اس لیے کہ آدمی خدا نہ خواستہ اگر اس دنیا سے ایمان کے بغیر چلا گیا تو پھر کل قیامت کے دن اپنی جان کے فدیے میں دنیا کا سارا سونا